بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 ستمبر کا دن ہے اور آج رات رواں سال کا دوسرا بہت بڑا سورج گرہن ہوگا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے اور سورج گرہن کے دوران کون سے اعمال کرنے چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، جن چیزوں کے بارے میں اکثر بتلایا جاتا ہے کیا ان چیزوں میں کوئی صداقت ہے یا نہیں، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا اجازت دیتا ہے، اس کی مکمل تفصیل آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو آپ نے کیا عمل کیا، صحابہ کرام کو اس کے بارے میں کیا درس دیا، آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ اہل عرب ہو یا آج کا زمانہ ہو، اولاد نرینہ سے لوگ بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اولاد نرینہ کے لیے لوگ دعائیں کرتے تھے، منتیں مانتے تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات عالی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ انتقال ہوا، ادھر سورج گرہن لگ گیا۔ قبائل عرب نے یہ کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹا پیدا ہوا پھر وہ فوت ہو گیا، اس کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا ہے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الشمس والقمر آیۃ من آیت اللہ، کہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ینکسفان من احد موتہما، کہ یہ دونوں نہ چاند گرہن نہ سورج گرہن کسی بھی بندے کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، ولا لحیاتہما، اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے، بل یخوف اللہ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات عالی اس نظام کو تھوڑا بہت حرکت دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وہم کو، اس توہم کو، اس شک و شبے کو جو لوگوں کے دلوں میں تھا اس کا رد فرما دیا کہ اس کا کسی کی زندگی اور کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے بیٹا میرے اللہ نے دیا تھا بطور امانت کے اور میرے اللہ نے مجھ سے واپس لے لیا ہے۔ آپ یہ گمان مت قائم کریں کہ میرے بیٹے کے موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا موت اور زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، رجوع اللہ کروانے کے لیے یہ تھوڑا بہت نظام کو حرکت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے قوم عاد کے بارے میں، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم کذلک نجزی القوم المجرمین، کہ جب اللہ کے پیغمبر نے انہیں یہ کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، کالی گھٹا چھا گئی، بادل چھا گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا، تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں یہ بتایا کہ یہ جو تم کالی گھٹائیں دیکھ رہے ہو، یہ جو بادل دیکھ رہے ہو، اچانک اندھیرا آ گیا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہوں، میں اس پہ قادر مطلق ہوں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں یہ، میں اس پہ قادر ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو چاند گرہن لگنا، سورج گرہن لگنا اسلامی نقطہ نظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں اللہ اپنا خوف، اپنی شان،
اپنی الوہیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ تھا اسلامی نقطہ نظر۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ کیوں سورج گرہن لگتا ہے؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو پھر سورج گرہن لگ جاتا ہے، اور جب سورج زمین اور چاند کے درمیان آ جاتا ہے تو اس کی شعاعیں چاند پر نہیں پڑتی تو چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ فارمولہ ہے۔ بہرحال ہمیں اس پہ نہیں جانا، ہمیں رسول اللہ کی بات پہ جانا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور بندوں کا رجوع اپنی ذات عالی کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ تیسری بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، اس موقع پر بہت زیادہ لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حاملہ عورت ہاتھ میں چھری نہ پکڑے، کوئی کہتا ہے حاملہ عورت گھر میں بیٹھے نہیں، باہر چلے پھرے نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کی اپنی قصے کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بات ہو مستند دلیل کے ساتھ ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو مانا بھی جا سکتا ہے، اس کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو باتیں افواہ ہیں، پھیلائی گئی ہیں، توہمات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی بات اس میں کیا ہے کہ جب سورج گرہن لگ جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، کیا کیا، ان کا کیا عمل تھا؟ جب بھی سورج گرہن لگتا تھا، چاند گرہن لگتا تھا، تو آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جماعت کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، امام نماز کرائے گا، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی۔ اور اگر آپ کو جماعت میسر نہیں ہے تو آپ اکیلے گھر میں بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل۔ تب اس نماز کو ہم نام کیا دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے اس کو نام دیا نماز کسوف۔ جب سورج گرہن لگ جائے اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، وہ جو پڑھی جاتی ہے، اور جب چاند گرہن لگ جائے اس کو نماز خسوف کہا جاتا ہے، جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے مدنی طریقے کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق سنت عمل کرتے ہوئے اس موقع پر ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی ذات عالی سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ تو میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے اور اس کے بعد عمل کیا کرنا ہے۔ اس سے قبل ہم نے نیوز سنی ہے کہ آئی لو محمد لکھنے پر کیس کیا جا رہا ہے۔ آئی لو محمد یعنی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے پیار ہے، یہ بات کہنے پر لکھنے پر کیس کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے اوپر آئی لو محمد لکھنے کی وجہ سے کیس ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے سستا سودا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے گھر بار، ہمارے کاروبار، سب کچھ آپ علیہ السلام کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے نام کے اوپر بھی ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے کمنٹ باکس میں آج آئی لو محمد کی بھرمار کر دینی ہے تاکہ جتنے کیس ہونے چاہیے ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بخشش کی ضمانت بن جائے گی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ تو آپ آئی لو محمد بہت سارا لکھیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ بار بار اس کو لکھیں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ کی ذات عالی سرخروئی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی میرا اللہ سرخرو فرمائے گا۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک سورج گرہن ہے، یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الکسوف کے نام سے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کی اس طرح ہے کہ خوب آرام سے، دھیان سے، توجہ سے اللہ کی ذات عالی کا خوب استحضار کر کے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الکسوف پڑھ لی، بھلے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، بھلے آپ اکیلے پڑھیں ضرور، اللہ کی ذات عالی سے ضرور معافی مانگیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صرف ایک تسبیح
ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، زمانہ بلوغت سے لے کر آج تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں تو بخشنے پر قادر ہے، میں ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو آپ نے اللہ کی ذات عالی کو خوب راضی کرنا ہے، خوب منانا ہے کہ آج ہی رات ہی آپ کی فیصلے کی رات ہو جائے۔ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو بخشش عطا فرما دے۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو مخصوص ایام میں چل رہی ہیں، جو نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اب وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ استغفار کر لیں، استغفار کثرت سے کر لیں۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے کم از کم 300 سے زیادہ، اب وہ 350 کر لیں یا 400 کر لیں، لیکن کثرت سے استغفار کر کے اللہ کی ذات عالی کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اپنی زندگی کی سرخروئی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کریں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ ماشاءاللہ جی، مفتی صاحب نے سورج گرہن کے دوران کیے جانے والا ایک بڑا ہی با کمال نبوی عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی آپ پڑھ لیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ باکس میں بھی جس طرح مفتی صاحب نے آپ کو بتلایا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برمال کر دیں، اتنے کمنٹ کریں کہ جو لوگ کیس کر رہے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔